بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان رات میں سوتے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ میں تہجد کے وقت بیدار ہوں گا، اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا لگائی جا رہی ہوگی، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی پریشانیوں سے نجات چاہنے والا کہ میں اسے اس کی پریشانیوں سے چھٹکارا عطا کروں۔ میں اس وقت جاگوں گا، میں اللہ کے حضور میں سجدہ کروں گا اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کروں گا۔ انسان بہت سی بار یہ نیت کر کے سوتا ہے، لیکن آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ تہجد کے وقت صبح فجر سے پہلے جب رات کا آخری پہر چل رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ جاگ نہیں پاتا، بیدار نہیں ہو پاتا۔ ایسی صورتحال کے سلسلے میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بستر پر آئے اور بستر پر آنے کے بعد وہ یہ نیت کرے کہ میں تہجد کے وقت اٹھوں گا، جاگوں گا، بیدار ہوں گا، اللہ کے حضور میں سجدہ کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں اس وقت تلاوت کروں گا، میں اس وقت استغفار کروں گا، میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ یہ لوگ صبح کے وقت، سحری کے وقت، رات کے آخری پہر استغفار کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، یہ جاگ کر اللہ کے حضور میں راز و نیاز کی باتیں پیش کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس نے یہ نیت کی کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور میں اس وقت بیدار ہوں گا جس وقت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ کہ جس وقت لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، میں وہ نماز پڑھوں گا۔ تو جس شخص نے بستر پر آنے کے بعد یہ نیت کی، پھر وہ سو گیا فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی، وہ اس وقت جاگ نہ سکا، بیدار نہ ہو سکا، تو اللہ رب العزت اسے ان تمام چیزوں کا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یعنی اگر اس نے سوتے وقت یہ نیت کی تھی کہ میں 10 رکعتیں نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اسے 10 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں 200 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 200 آیتوں کی تلاوت کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں 200 مرتبہ استغفار کروں گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ میں 200 مرتبہ ان کلمات کو اپنے دل سے اللہ کے حضور میں پیش کروں گا اور میں مستغفرین میں، استغفار کرنے والوں میں شامل ہوں گا، تو اللہ رب العزت نہ جاگنے کے باوجود، نہ جاگ سکنے کے باوجود اسے ان تمام چیزوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیند یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے نیند بھی عطا کر دی کہ وہ سوتا بھی رہا، آرام بھی کرتا رہا، اس کے جسم کو سکون بھی ملتا رہا، اور دوسری طرف وہ 10 رکعت نماز کا، 200 آیتوں کی تلاوت کا اور اسی طرح سے استغفار کا ثواب بھی پاتا رہا۔ یہ اللہ کا کرم نہیں، یہ اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنا کریم ہے، لیکن اللہ اپنے انہی بندوں کو دیتا ہے جو بندے اس کی راہ میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بندے اس کی راہ پر چلنے کا عزم کرتے ہیں، جو بندے اس کے راستے پر چلنے کی نیت کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے نا اس پورے واقعے میں کہ ایک شخص سویا، اس نے یہ نیت کی کہ میں تہجد کے وقت اٹھوں گا، پھر وہ نہ اٹھ سکا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے تہجد کا ثواب عطا فرمایا۔ اس پورے واقعے میں اللہ کا فضل نہیں، اس کا کرم نہیں تو اور ہے کیا۔
کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو سلاتا بھی ہے. اللہ چاہتا تو اسے جگا دیتا, اس سے نمازیں پڑھوا لیتا, اس سے تسبیحات کروا لیتا, اس سے استغفار پڑھوا لیتا, اس سے تلاوت کروا لیتا, لیکن اللہ نے اس کی نیند کو اس پر غالب کر دیا. وہ شخص سوتا رہا, لیکن اسے جو یہ اجر ملا ہے, اسے جو یہ مرتبہ ملا, اسے جو اللہ کا یہ قرب ملا, اسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے ثواب ملے, صرف اور صرف اس کی نیت کی وجہ سے, اس کے جذبے کی وجہ سے. اسی وجہ سے احادیث میں ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ شخص یہ سوچے کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, تو اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, تو اللہ رب العزت اسے پیسے نہ ہونے کے باوجود, خرچ نہ کرنے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے, بدلہ عطا فرماتا ہے. اور یہ تب ہے جب وہ اپنی استطاعت کے موافق اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو. مثلاً ہم اسے اس طرح سمجھیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 10,000 روپے ہیں اور وہ اپنے اس 10,000 روپے میں 200, 500, 1,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس 10 لاکھ روپے ہوتے تو میں 50,000, 60,000, 70,000 اور 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو اب جب کہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے نہیں ہیں, نہ ہونے کے باوجود صرف اس کی نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے 50,000, 70,000 اور 1 لاکھ روپے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اگر صرف نیتیں ہی کر لی جائیں, صرف انسان اگر اسے سمجھ کر صرف نیتیں ہی کرنا شروع کر دے, مثلاً اگر کسی شخص کے پاس 10,000 روپے ہیں اور وہ 1 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, وہ صرف یہ نیت کرتا رہتا ہے کہ اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوں گے تب میں خرچ کروں گا, اگر میرے پاس 10 لاکھ روپے ہوتے تب میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. یہ شخص کہ اپنی استطاعت کے موافق وہ عمل نہیں کر رہا ہے, وہ خرچ نہیں کر رہا ہے, پھر یہ اس فضیلت کا مستحق نہیں. اس فضیلت کا مستحق وہ ہے جو اپنی موجودہ استطاعت کے موافق, موجودہ جو اس کے پاس پیسے ہیں, روپے ہیں, جو طاقت ہے, جو قوت ہے, جو حوصلہ ہے, جو اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے, اس میں اگر وہ نیکیوں کے کام کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس کی خواہش اور اس کی آرزو کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے کہ اگر میرے پاس اور زیادہ پیسے ہوتے تو میں اور زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ انسان کو اس کی نیتوں کی وجہ سے بھی بہت سارے ایسے اجر عطا فرماتا ہے, ایسے بدلے عطا فرماتا ہے جو انسان نے وہ کام کیے بھی نہیں ہیں, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ صرف اس کی حسن نیت کی وجہ سے, اس کی اچھی نیت کی وجہ سے, اس کے نیک جذبے کی وجہ سے اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.